बात करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर पर आज एहतसाब अदालत में एवनफील्ड फ्लैट्स रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद हो गई। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर तो अदालत में खुद पेश हुए और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, जो इन दिनों लंदन में हैं, उनका बयान पढ़ के सुनाया गया। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वजीर रियाज पीरजादा की, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि वो अपने भाई वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को जमात के मामलात संभालने में। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हर वक्त आवाम की तरफ दिन रात फील्ड में काम करने वाले आदमी हैं। वो अवामी राय को सही गेज कर रहे हैं और वो सही इस वक्त मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि अगर ज़िद के साथ कुछ नहीं होता और अगर शहबाज शरीफ साहब भी टेक ओवर कर लें तो मुस्लिम लीग के लिए सबसे बेहतर यही होगा कि वो जब तक ये मसला हल नहीं होता मियाँ साहब का, वो टेक ओवर करके इस जमात को बचाएं और पाकिस्तान के अंदर काम करें अपना, उनकी जमात। और अगर उनका मशवरा भी नहीं माना जाता तो फिर एक क्यास खड़ा होगा ज़रूर, लाजमी। बात करेंगे कि क्या शरीफ बरादरान के आपस के इख्तलाफात अब खुल के सामने आ गए हैं। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है अब बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@डॉन-न्यूज़.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और अगर आप हमें लाइव देखना चाहते हैं इंटरनेट पे तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। गुलमीना, आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ बॉस के जहाँ से कल प्रोग्राम ख़त्म हुआ था इतना अब्रप्टली, उधर से ही हम दोबारा आज शुरू करें। क्या हुआ था? कल हम बात कर रहे थे ना, वो हमजा शहबाज ने जो इंटरव्यू दिया था और ये सब कुछ, और वो हाँ ताया जी जान दो वाली बात, तो मैं कह रही हूँ आप वहीं से शुरू करें। और वो इतनी उस सेगमेंट पे बाद में हमें इतने मैसेजेस आए, फिर उसके बाद मैंने एक पोल भी डाला था हमारे ट्विटर पेज के ऊपर। लोग कह रहे थे ना कि ये क्या, जब अहम मौजू आया तो आपके प्रोग्राम का वक्त ही खत्म हो गया। और हाँ ना, मेरा अपना बेवकूफ़ का ये ख्याल था कि कल मेरे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद, मेरा भी ये ख्याल था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ऐसा नहीं। आई नो, सो डिड आई ड्यूरिंग द प्रोग्राम के बाद मेरी राय तब्दील हो गई और उसके बाद आपने देखा मैंने दोनों ही अपनी हेडलाइन सिर्फ आज PMLN के हवाले से बनाई, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आज हमें उन पे एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट कर देनी चाहिए। पोल के बारे में आपको मैं ये बता दूं कि आप ही की कल की गुफ्तगू सुनने के बाद मैंने जो पोल डाला उसका सवाल ये था कि क्या नवाज शरीफ साहब को अपनी जमात के मामलात जो हैं उनको छोड़ के अब यंगर जनरेशन को दे देने चाहिए। वेग सा रखा था मैंने, तो उसमें एक ऑप्शन मैंने दी थी कि बिल्कुल मियाँ साहब घर जाएं, ऑप्शन नंबर 2 थी नहीं मियाँ साहब कीप फाइटिंग, और ऑप्शन नंबर 3 थी कि डजंट मेक अ डिफरेंस, के एक ही बात है दोनों भाई। 61% लास्ट जब मैंने चेक किया था नुसरत साहब, 61% लोगों का ख्याल था कि मियाँ साहब कीप फाइटिंग। अब मुझे नहीं पता कि ट्विटर पे सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर्स बैठे हैं या क्या बात है, लेकिन जो ट्विटर पे पोल, और ठीक ठाक अमाउंट ऑफ लोगों ने उस पर वोट किया, ऐसी भी बात नहीं है। मतलब ये नहीं कि कोई 15-20 लोग हैं सिर्फ जिन्होंने हमारे पोल का जवाब दिया। तो और आप रियाज पीरजादा साहब आई थिंक पहले ही हैं जिन्होंने शायद पब्लिकली वो बात कर दी है जिसके बारे में हम सब कुछ दिनों से सोच रहे हैं। आपने कभी ये मुतालिया किया है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के कितने फॉलोअर्स हैं? अब देखिए उनके फेसबुक पे जितने भी फॉलोअर्स हो नवाज शरीफ साहब और या PMLN के, उनसे कई ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो उनकी जो ट्विटर रिप्रेजेंटेशन को मैं जो ट्विटर पे है, अच्छा चलो ये बात छोड़ो, नहीं परसों ये पाकिस्तान के एक मुअक्कर रोजनामा में फ्रंट पेज पे खबर थी जो बकिया पर भी गई कि रावलपिंडी के बुकरात असर दुनिया भर में बहुत बड़ी है दुनिया। हाँ। इसमें ट्रम्प भी शामिल है। हाँ 7 बिलियन लोग हैं नुसरत साहब, बहुत बड़ी। उन्होंने कहा कि सबसे टॉप पर जिनको सुना, देखा और वॉच किया जाता दुनिया है भर में ना, मैं मेरे पास अभी चुके आया, वरना मैं रखता तो मैं बताता। तो अगर ये 61% कह रहे हैं मियाँ साहब को
کہ بچڑ جا بیٹا سولی پر رام بھلی کرے گا، تو یہ وہی ہے. میں کم از کم یہ ٹویٹر پر، کیونکہ یہی ٹویٹر پہ کہا گیا مشرف صاحب کو کہ آ جائیں، وہ آئے تو کمر میں درد نہ ہوتی تو بیچارے یہیں رکے رہتے. وزیر اعظم ہوتے پھر وہ؟ ارے کم از کم یہیں رکے رہتے. اب یہ کہ اطمینان سے ان کی جو تھیراپی سجیسٹ کی گئی ہے، ڈانس وانس کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے. تو یہ اس کو آئی مین اوکے، تو ٹھیک ہے. میں لوگوں کی رائے کا ووٹ لینے کے حساب سے سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی، پاکستان مسلم لیگ نواز. اس میں سب یہی کہہ رہے تھے بہت دنوں سے نصرت صاحب کے دونوں بھائیوں میں اختلافات ہیں. there are two camps, the شہباز کیمپ and the نواز کیمپ. now it seems that is publicly showing itself. اس کا پاکستان کی سیاست پہ اثر پڑے گا، اس کا بہت ساری چیزوں پہ اثر پڑے گا. اس پہ بات کرنا ضروری ہے. آپ اگر طے ہی کر بیٹھی ہو کہ اس موضوع پہ بات کرنی ہے تو میں یقیناً کروں. ٹھیک ہے. اگرچہ میں ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف مذاق اڑانے کے حد تک آپ یہ بات کرنا چاہتے ہیں، پر سیریسلی آپ اس پہ ڈسکشن. بھائی یہ نہیں مسخرے ہیں، مان لو نا میری بات، یہ مسخرے ہیں. لیکن آپ چونکہ چاہتی ہیں، دیکھو جب سے یہ نااہل ہوئے مری کے حوالے سے جب بھی کبھی خبر ہوتی تھی آپ کو کبھی حیرت ہوئی. اب تو آپ یہ ساری باتیں اب سن رہی ہو نا. میں تو اس وقت تمہیں کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ موصوف نے جی ٹی روڈ سے آنا ہے. لوگ کہتے رہے کہ جی ٹی روڈ کا فیصلہ، جیسے وہ پنجاب ہاؤس میں میٹنگ ہوئی اور میاں صاحب اتنے بھولے اتنے سادے کہ کچھ صحافیوں نے کہا تو وہ ادھر چل پڑے، ورنہ شباب. پھر میں نے آپ کو بارہا بتاتا رہا کہ راول پنڈی سے جہلم تک شہباز شریف صاحب کی انتظامیہ نے باقاعدہ نوٹ کے ساتھ ہر ممکن کوشش کی کہ دل ٹوٹ جائے بڑے بھائی کا. پھر دین ہی ٹوک اوور دا کمانڈ اینڈ کنٹرول. وہ بھی میں تمہیں بتایا. میں تو بالکل رپورٹر کے طور پر مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جنورلی میں ریٹائرڈ ہو کے بیٹھا ہوا ہوں. جب میں فیلڈ میں ہوتا تھا تو میں چیلنج دے کے کہتا تھا کہ خبر دو. بعض اوقات میرے ساتھ بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میرے ایڈیٹر نے کہا کہ جا یار بس اب دفعہ کرو، ہم نے اخبار تم سے تو نہیں بھرنا. اور بھی رپورٹر ہوتے، لیکن میں اب نہیں کرتا. لیکن یہ کہ اس کے بارے میں بات کروں گا بعد میں. چلو، میں بخدا جتنا میں نے سیکھا ہے جرنلزم میں، جتنا سیکھا ہے، میں ذاتی طور پر، کیا آپ کا خیال ہے کہ میرا دماغ خراب ہے؟ مجھے کیا ریٹنگ درکار نہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ یار کچھ لوگ مجھے بھی دیکھ لیں. مثلا چاہے کہ نہیں، مقصد یہ کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم آؤٹ آف دا وے جا کے سرکس لگا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، بٹ وی ڈو وانٹ ٹو انگیج پیپل. ورنہ میں میس میڈیا پہ کیا کر رہا ہوں اس وقت؟ میس میڈیا پر 8 سے 9 بجے کے سیگمنٹ میں بیٹھ کے میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری بات سنیں نا، ظاہر ہے obviously. لیکن یہ ان کی خواہشات صبح سے بلڈ اپ ہوا ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے دیکھا ہوگا منڈے سے میں چیخ رہا ہوں کہ امریکہ، اور یہ میں جب سے ٹرمپ آیا ہے. لیکن اب اس دفعہ میں نے سارے سیگمنٹس میں گنجائش نکالتا رہا اور میں بار بار لفظ استعمال کرتا چلا جا رہا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مخاصمانہ ہیں. اور ساتھ ہی میں لفظ کہتا ہوں کہ میں یہ لفظ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کر رہا ہوں. اب میرے ملک کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے بی بی، جس میں ایک پوری سپر طاقت، اس کے ساتھ ایک پھڈے کی صورتحال ہے، اور ان حالات میں ہے جب ایک اسی نوعیت کا دیوانہ ہمارے ہمسائے میں بیٹھا ہوا ہے، جہاں پر دیوانگی اب اس انتہا پہ آ گئی ہے کہ تاج محل، ارے بھائی اس سے جتنے پیسے کماتے ہو، نہیں وہی اس سے یار جتنے پیسے کماتے ہو ذرا اس کا ہی حساب دے لو. اب اس طرح کے دیوانے یہاں بیٹھے ہوں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت اپنی جگہ. افغانستان، اور ابھی ہمارے آن ایئر جانے سے پہلے مستونگ شہر، اس کے مرکزی بازار میں دھماکہ ہوا ہے. اچھا اوکے، یہ میں نے دیکھی. متضاد خبریں ہیں. ایک یہ کہ ہینڈ گرنیڈ پھینکے گئے، اگر ہینڈ گرنیڈ پھینکے گئے تو اور خوفناک بات ہے کہ بھی کیسے یہ دن مطلب کہ خودکش کا تو سمجھ میں آتا ہے، تو یہ تو ایک ڈیفرنٹ ورائٹی آ گئی. یا دوسرا ہوا ہے، اب بازار ہے بی بی، اب اللہ خیر کرے کہ لوگ، ابھی تو زخمی کی خبریں آ رہی ہیں
لیکن بہرحال شہر ہے, شام کا وقت ہے, نہیں مارکیٹ ہے تو زیادہ لوگ ہوں اور مرکزی بازاروں میں عام طور پر قصبوں میں, کیونکہ لوگ جو ہے وہیں چائے خانے بھی ہوتے ہیں, گپ شپ بھی کرتے ہیں, جنہوں نے سجیاں مجیاں کھانی ہوتی ہیں وہیں کھا لیتے ہیں, غریب آدمی بھی وہیں بیٹھتا ہے, چلو یار کام وام کیا, ایک رونق لگی چلو یار ذرا, تو وہ رونق ہوتی ہے. اینی تو اب کل آپ کو یاد ہوگا میں نے جب ایک تو تھوڑا سا, اب میں جلدی کر لوں, میں بخدا میرا تم سے وعدہ ہے میں اس پہ آؤں گا, لیکن میں جس کے بارے میں فکر مند ہوں مجھے صرف اتنی اجازت دے دو. جس دن یہ جمعرات کا واقعہ ہوا میں نے کہا کہ یہ ہم نے یہ جو مغوی رہا کروائے ہیں تم دیکھنا یہ کم بخت مارے اس میں اور اپنی پخ نکالیں گے. اس کے لیے میں نے جیسے کہتے ہیں نا بیس بنانے کے لیے میں نے تمہیں مجبور کیا, اپنے دیکھنے والوں کو مجبور کیا. میں نے کہا کہ یہ شخص نے, ٹرمپ نے بدھ کے دن کیا اپنے لوگوں کو آپریشن سے پہلے یا جب کہ جی وہ ملک, یعنی ہمارا نام تک نہیں لیا, وہ ملک جو ہماری عزت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا اس کو ٹا میری وجہ سے. ہاں چلیں جی, اس کے بعد آ گیا جی شکریہ کے ٹویٹ آ گئے, ٹک ٹک ٹک, ہمارے یہاں لوگوں نے کہا معاملات بہت اچھے ہو گئے. میں نے کہا اچھا بھئی یار شاید. پھر کل کتنا وقت لگایا میں نے تمہیں, نیو یارک ٹائمز کی سٹوری میں نے اس کا تجزیہ کر کے تمہیں بتایا. میں نے کہا اس کا لکھنے والا ایڈم ایرک شمٹ, میں نے کہا یہ دونوں یار یہ پولیٹزر پرائز ونرز ہیں, اور اس کی امپلیکیشن یہ کہ ان کے ذرائع بہت طاقتور ہیں. ان کمبختوں نے جو خبر لکھی ہے اس کی حقائق کو میں بلاسٹ کر سکتا ہوں, لیکن یہ میسیجنگ ہے. چلیں جی, میں یہ کر کے گیا تو میں نے دیکھا تو واٹس ایپ سے یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے جو جنرل ہم صحافیوں کو بھیجی جاتی ہیں وہ کہ جی وہ پینس کا جو امریکی نائب صدر ہے اس کا ٹیلی فون آیا اور بڑا سب اچھا کہ خیر. صبح میں نے اخبارات دیکھے جب آئے تو مجھے تو میں تو کنزرویٹیو جرنلسٹ ہوں, وہ پرانا پلندہ جب تک نہ پڑھ لوں میں یہ نہیں تو فرنٹ پیج پہ ساری تھیں کہ وہ ان کی بات یوں فرنٹ پیج ہمارا بھرا ہوا تھا جس میں تھا کہ امریکی نائب صدر نے کہا ویل ڈن, بس یہ وہ. ساتھ ہی ایک خبر یہ بھی تھی کہ وزارت خارجہ کی ترجمان نے, امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ سی پیک کو ہمیں اعتراض نہیں, ویری گڈ, اٹ از گڈ فار پاکستان. ویری نائس, جابز وابز ہوں گی اس کی وجہ سے. یہ وائٹ ہاؤس ہے, وائٹ ہاؤس کی جانب سے باقاعدہ کہا گیا کہ ریڈ آؤٹ, صحیح ہے, کہ ہمارے نائب صدر نے پاکستان کے وزیر اعظم سے کیا بات کی. صحیح ہے. ساتھ ہی بھی اشارتاً غور کرو, خدا کا واسطہ ہے ہم لوگوں کو کن تماشوں میں الجھا دیا ہے کہ ہم صحافیوں نے. فار امیڈیٹ ریلیز, عام طور پر ریڈ آؤٹ دے دیا, لیکن یہ انسٹرکشن اس لیے دی گئی کہ یار غالباً یہ جو پاکستان کے میڈیا میں ٹرمینڈس یا فینٹاسٹک کیا تھا اس کی وجہ سے تو نہیں ایسا ہوا اس ٹیلی فون کہ پچھلی دفعہ ہم نے جو ریڈ آؤٹ دے دیا تو ہم نے کہا کہ غلط فار امیڈیٹ ریلیز کا یہاں پہ مطلب یہ تھا کہ غالباً غلط میسج کنوے ہو رہا ہے پاکستان کی طرف سے. اچھا اوکے, میں نے جو کہا ہے وہ بات نہیں ہے, وہ بات میں نے اس طرح نہیں کی ہے, اس کو غلط انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے, لہٰذا فار امیڈیٹ ریلیز جلد از جلد ایک قسم کی کلیریفیکیشن کی گئی اور ریڈ آؤٹ دے دیا گیا. ٹھیک ہے. اب کل تو ان اخبار نویسوں نے ذرائع کی بنیاد پہ بات کی تھی, اب ذرا اس کی بی بی انگریزی دیکھیں. ہائے ہائے, کہہ رہا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ نے شکریہ ادا کیا عباسی کا, ورنہ نام کبھی نہیں لیا جاتا, آلویز کہا جاتا ہے تھینک پی ایم عباسی. اچھا تو اس میں کیا لکھا ہے؟ ارے بیوی لینگویجز ہوتی ہے, ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں ہمیشہ. خود وہ کہہ رہا ہے دی وائس پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے, بٹ who did he? اب تم نے انگریزی مجھ سے بہت زیادہ جانتی ہو, جب آپ کہتے ہیں دی وائس پریزیڈنٹ تو اس کے ساتھ آنا چاہیے تھا تھینک دا پرائم منسٹر آف پاکستان. جب آپ ادھر عہدہ لکھ رہے ہیں تو پھر کاؤنٹر پارٹ یہ کنسٹرکشن میں فقرے کے ہوتا ہے یا نہیں. مجھے انگریزی گرامر بالکل نہیں آتی, تم پڑھی لکھی ہو بھائی. نہیں میں وہ تو دی وائس پریزیڈنٹ تھینک عباسی. عباسی کون بھائی؟ پی ایم عباسی تو لکھتے نا کم از کم, یا the vice president thank the prime طور پر دی وائس پریزیڈنٹ thank the prime minister of پاکستان. درست. چلے
for his government's assistance in recovering बाज़याबी किन की, अमरीकी और कैनेडियन hostages that were being held captive, जो के मैसूर करके कैदी बनाकर रखे गए थे कहाँ? by the Haqqani Taliban network in the tribal area of Pakistan. कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों में मग़वी बनाकर रखे गए थे। सही, तो वो तो फिर अब खुल के कह दिया उन्होंने, अब तो इसमें कोई, मैं क्या कह रहा हूं कि ये आखिर में लाएंगे सेफ हेवन, सेफ हेवन्स। न्यूयॉर्क टाइम्स से तो ये बात इसमें ये कहीं जिक्र नहीं है कि थैंक पीएम अब्बासी कि हमने जब टिप दी तो दे इमीडिएटली कोऑर्डिनेटेड रिस्पोंडेड एंड फलाना फलाना फलाना, और वो जब अफगानिस्तान की सरहद से दाखिल हुए, कुछ इस तरह का इशारा नहीं है। वो स्टोरी अब खत्म। बीइंग हेल्ड कैप्टिव, कि वो यहीं थे। वो क्या माजी इस्तमरारी है, पता नहीं क्या माजी जारी है, पता नहीं क्या एक होता है कुछ इस तरह का कि यदि कंटिन्यूअस का सिस्टम बीइंग हेल्ड कि मतलब यहीं थे। ये पास्ट कंटिन्यू क्या यार, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ना, पास्ट हाँ पास्ट कंटिन्यूअसली टेंस होता था। जहाँ चलो शुक्र है मेरी जूनियर इंग्लिश क्या था, आयरिश टीम बड़ी सख्त थी, वो फौत हो गई है, अच्छा हुआ फौत हो गई, वो हमारी इंटरप्रिटेशन पिटाई करती वो। खैर, अब ये करने के बाद उसके बाद फरमाते हैं एफर्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वगैरह करके उसके बाद बट लेकिन इस बात पर जोर दिया कि मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ ऐसा ही ताउन मस्ट बी कॉन्टिन्यूड, हर सूरत जारी रहे एंड सस्टेन, और बरकरार रखा जाए। चलिए मुबारक हो। अब मैं इसको शुक्रिया कहूँ नहीं, मैं इसको ये कहूँ कि भाई ये सत्य खैर, हमारी वाली जो आई है उसमें बीइंग हेल्ड इन ट्राइबल एरियाज नहीं लिखा था। चले भाई क्यों हम अपने आप को क्यों मेरे बचपन में एक 7वां बैरी बेड़ा आ रहा था, वो कभी भी नहीं जिसने मशरकी पाकिस्तान को बचाना था। सही, हम क्यों ये बहरी बेड़ा हमेशा मंगवाते रहते हैं भाई? बताओ कि भाई अमेरिका ये कह रहा है और आ मंजूर थे आ ना मंजूर, ठीक, और वो साथ उसने ब्रेक का कह दिया। मैं क्या तकरीर करूं, कहां मातम करूं? चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। यस बॉस। हाँ तो बॉस ये चीजें हैं, चले नहीं है तो जिन पर गौर करने की करते रहते हैं बॉस, हम करते हैं। नहीं हम करते हैं, लेकिन आगे भी करते रहेंगे। मुझे बार बार आगे आएगा ना टिलरसन, तो फिर उसमें से देखें क्या क्या कुछ निकलेगा। बदकिस्मती से बार बार इसलिए बैक करना पड़ता है कि रोज ही नहीं, हमारे बहुत से दोस्त, और जब ख़ास तौर पर जब हमारी अपनी सरकार, हमारी अशराफिया, हमारे रियासती प्रधान जब फील गुड पिक्चर बनानी शुरू हो जाए, क्यों बना रहे हो यार? हाँ सच बोले, क्यों, क्या मुसीबत आन पड़ी? I don't know, I think के वक्त पर सच बोलना जो है, हाँ बाद में फिर आपको कम झूठ बोलने पड़ते हैं, हेल्प करता है। ये पाकिस्तान के लोग बेहिस नहीं है यार, और हम लोग अगर यहाँ बैठे हुए सब अच्छा करें और उसके बाद अच्छा यार अब नौटंकी क्या करें, अब आपको बेसिकली क्या बात ट्रिगर हुई है कि जी रियाज पीरजादा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हाँ तो इस फर्स्ट पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ डिफरेंसेस हो गया ना, अभी तक तो सब कह रहे थे तो कोई फर्क। हरगिज फर्स्ट मुल्तान से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम भैया, आप मुल्तान से बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी फरमाइए जी। सर अभी मेरी इनसे बात हो रही थी, इन्होंने मुझे कहा कि
ब्रेक है तो नहीं आप ऑन एयर हैं, आप बात कीजिए। नहीं ऑन एयर हैं जी, आप बिल्कुल टेलीविजन पर हैं। नहीं दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इन्होंने मुझे कहा ब्रेक है, मैंने कहा मेरी आवाज बेशक टीवी पे ना आए, मैं सिर्फ नुसरत साहब से बात करना चाहती हूँ एंड आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट देम रियली। वो रीजन क्या है, जब हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, मैं फॉलोअर हूँ मुख्तलिफ चैनल्स की, तो एक जो रियल पिक्चर है वो सिर्फ आपसे ही हमें पता चलती है। यानी या तो ये आर्मी को इतना क्रिटिसाइज करते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, या फिर पॉलिटिशियंस के जो राइट और रॉन्ग को जस्टिफाई करते रहते हैं, जो हमें एक रियल पिक्चर पता चलता है कि व्हाट। देखिए जी वो नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं यानी मैम आई एम रियली ऑनर्ड। आर्मी को खामखा का क्रिटिसाइज करना भी गलत है, सियासतदानों को भी फ़कत निशाना बनाना और इस तरह की डिवीज़न करना। हमारा काम ये है कि हम सबसे पहले रिपोर्टिंग तो करें ना जी। अब रिपोर्टिंग हमने रख दी है एक तरफ और दूसरी जानिब हो गए तो माय पॉइंट इज, सॉरी टू कट यू सर जी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि यानी आप जैसे जो रिपोर्टर्स हैं वो गिनती के कितने हैं? यानी मेरे जैसा बंदा जो कि रियली वांट्स टू नो कि क्या व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री और हमें कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता है कि ये क्या हकीकत क्या है। तो फिर मतलब अब ये ऐसा है ना कि इतना जब एक मजबूत माफिया, आई एम सॉरी टू से दीज वर्ड, लेकिन ये जो एक मीडिया है ये इतना मजबूत माफिया हो गया है कि सच्चाई तक आप बिल्कुल सही कह रही हैं जी, बहुत मजबूत माफिया हो गया है, लेकिन मुझे उस माफिया में हिस्सा नहीं बना। और लाइटर वे में सिर्फ मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि बहुत सारे रिपोर्टर आपको जो सही प्रोफेशनल रिपोर्टर्स हैं वो टेलीविज़न पे नज़र इसलिए नहीं आते कि या तो वो मेरी तरह बूढ़े हो गए हैं, या अगर बूढ़े नहीं हुए तो मेरी तरह बदसूरत भी हैं, स्मार्ट नहीं लगते टेलीविज़न पे। अब हर आदमी जो है वो, अब क्या करूं, बहुत सारे खूबसूरत नाम एकदम से आए जो आप स्क्रीनों पे देखती हैं, लेकिन मैं लेने से मजबूर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी। एकदम से मेरे सामने फिल्म चल गई, मैंने कहा यार मैंने किसी का भी नाम ले लूँ, तो एक का मैं नाम ले सकता हूँ। किनका? वो मेरे दोस्त हैं, वो बुरा नहीं मानते। कौन? इम्तियाज आलम कितने अच्छे लगते हैं जब बुरे क्यों, क्या इधर से वो यानी ऊपर से मेरे तो बाल हैं अभी उनके यूं चमक पड़ते हैं। हम यहाँ कोई मॉडलिंग करने के लिए बैठे हैं। अरे हमारा दोस्त लगना है, मैंने कहा एक मुझे आ गया, मैं उनका कह सकता हूँ, वो मुझे वैसे टेलीफोन पे व्हाट इज रॉन्ग विद द वे ही लुक्स, क्या पता किस किस्म की बातें कर रहे हैं। मेरा दुश्मन जो हम दोनों में लड़ाई करवाना चाहता है उन्हें पता न दे, ऐसा ना हो कि मैं फिर दोबारा भटक जाऊं। अब फिर मैं तो फवाद खान को बैठा लें, फिर आप यहाँ सुने। हाय अल्लाह, एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी भैया, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम सर, हुक्म कीजिए। बात कर रहा हूँ जी लाहौर से। जी भैया फरमाइए। मुझे नुसरत साहब एक सवाल करने से पहले मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। शफकत बात कर रहा हूँ लाहौर से। मुझे एक तो जनरल हमीद गुल साहब का वो जुमला याद है कि हमारे दौर में ये अमेरिकन जो आते थे तो मैं 2-2, 2.5 घंटे उनको अपने ऑफिस के बाहर बिठाता था, और आज बटलर भी आ जाए तो इनकी टांगे कांपने लगती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों ऐसी नौयत हुई। वैसे मैं, अगर आप बुरा ना माने ना, वैसे सर अगर आप बुरा ना माने तो मेरा नहीं सर, अगर मेरी बात का बुरा ना माने ना तो ये वाकया जो है ये कभी नहीं हुआ। जबरदस्त प्रेशर है। नहीं सर, नहीं, एक मेरी इल्तिजा सुनिए, एक मेरी इल्तिजा सुन लें। ये जो पूरा अफगान जिहाद होता था ना सर, हैं, उसके लिए एक अफगान सेल होता था सर। अफगान सेल की जो मीटिंग्स है ना सर, वो जनरल हमीद गुल साहब के दफ्तर में होती थी सर। वेट तो नहीं कराते होंगे। और सर उसको प्रिजाइड जो करता था ना सर, साथ में को चेयर जो उसका होता था, वो सर अमरीकी सफ़ीर होता था यहाँ, वॉइस राय उसको मैंने नाम रखा था, वॉइस राय उसका, इसीलिए। और इस गुनाह में अमरीकी काफ़ी नाराज़ रहे, लेकिन होता है, ऐसा नहीं कभी हुआ। बड़े अच्छे ताल्लुकात रहते हैं। जब जिहाद जारी हो, स्टिंगर आ रहा हो, बहुत रौनक लग जाती है, ऐसी रौनक लगती है कि बस। चलें बॉस, ब्रेक लेते हैं, इसी पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नवाज के अंदरूनी जो मामला चल रहे हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bolbolpakistan_. اچھا اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک واقعے کو لے کر نا ریاض پیرزادہ صاحب ابھی تک نواز شریف صاحب سپریم کورٹ کے ہاتھوں نااہل بھی نہیں ہوئے تھے. تو ان دنوں بھی انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا تھا. جھگڑا ان کا بنیادی یہ ہے کہ یہ ڈی جی اسپورٹس کو بدلنا چاہتے ہیں. فواد حسن فواد صاحب ابھی تک سیکٹری ہیں, وہ نہیں بدل کے دیتے, وہ انہوں نے بدل کے نہیں دیا. پھر یہ واپس بھی آ گئے, صلح صفائی بھی ہو گئی. تو براڈر پرسپیکٹو میں آپ کو بہت دنوں سے کہے چلا جا رہا ہوں کہ ایک وہی جو ایک الیکٹیبل کا قصہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بطور آزاد امیدوار بھی کھڑے ہو جائیں تو وہ جیت جاتے ہیں. وہاں پہ اللہ کے فضل سے ابھی کیبل نہیں پہنچی. یہ وہ حلقے ہیں اور پرانی ذات برادری اور یہ وہ ٹھیک. اس طرح کے ہمارے یہ بیلٹ کو جب کرو نا, پنجاب سے نیچے جاؤ ایک بیلٹ, تو یہ کوئی 30-35 ایسی سیٹیں بنتی ہیں. مسلم لیگ نواز کے جو میجر الیکٹیبل لوگ ہیں ان میں سے کتنے ہیں نا ایسے کافی ہیں یا نہیں؟ اچھا اوکے ٹھیک. 2013 کے اگر آپ انتخابات ریکال کریں تو اس میں ایک حسین اتفاق ہوا تھا کہ بہت سارے اس طرح کے الیکٹیبلز پی ٹی آئی میں یہ ایک ہی نشان پہ کھڑے ہوئے تھے, گھڑا. اچھا اوکے. ایک سونی مہیوال کا گھڑا تھا اور ایک 2013 میں مشہور ہوا تھا. آپ ابھی نکال لیں. وہ جب جیتے خیال یہ تھا کہ یار کوئلیشن گورنمنٹ بنے گی, اس میں پھر یہ لوگ گروپ بن کے نا اپنا انڈیپینڈنس کا ایک رائٹ وہ ہوا نہیں. تو پھر وہ مسلم لیگ میں چلے گئے تھے, وہ سارے پھر مسلم لیگ میں چلے گئے. اور اس میں جانے والے جو پہلے شخص جنہوں نے جا کے توابن کا اعلان کیا رائے ونڈ جا کے, ان کا نام تھا جمشید دستی, جو قائد انقلاب ہوا کرتے ہیں اور آصف زرداری کے سب سے لاڈلے ہوتے تھے. اور کبھی وہ یہ بازاروں میں پالش جی کراچی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں پاکستان, کہہ رہے ہیں کہ مقدمات کا سامنا کریں گے اور یہ کریں گے, تو ان کا کیا ہوگا آخر؟ وہی ہوگا جو مقدموں میں ہوا کرتا ہے, اور کچھ اور تو نہیں ہو سکتا نا. سر کیا اصل میں یہ تو اپنی پارٹی کے صدر تو واپس ہو گئے ہیں, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو وزیر اعظم بھی بن جائیں گے یہ تو پھر نہیں بھائی, اس کی تو ابھی تک وہ کیسے بنیں گے بھائی جب تک وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے بھائی. یہ تو اس معاملے میں تو آپ کچھ, میرا خیال ہے کہ یہ بات کی تو انہیں خود بھی امید نہیں ہے غالباً. پارٹی صدر بننے سے ان کے وزیر اعظم کی نااہل ہونے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. خیر میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگ ہمارے ہاں ہوتے ہیں, الیکٹیبلز ہیں. میں نے 1-2 مرتبہ آپ کو پہلے بھی 10 پدہ عرض کی تھی کہ ایک ہوتا ہے موقع پرست. جب مجھے یا تمہیں کسی اچھے چینل سے اچھے پیسے ملے, میں چلا گیا نا, تو تم مجھے اور میں تمہیں موقع پرست کہوں گا, اپارچونسٹ, وینٹ فار مور منی. لیکن اگر آپ سیاست میں ایسے فیصلہ کریں نا تو اس کا یہ ہوگا کہ آپ وقت شناس ہیں. ٹھیک ہے, آپ بڑے پریگمیٹک ہیں. آپ پالیٹکس میں تو اس کو اچھی چیز سمجھی جائے, مطلب ان اے سینس کہ یو آر اسمارٹ. یو آر اسمارٹ, کہ آپ نے کہا بھائی دیکھا ہوا کس طرف چل رہی ہے اور آپ اس طرف چل پڑے. ایک شعر مجھے یاد آ رہا, آج کل مجھے ایسا میری یعنی میموری خراب ہو گئی, ورنہ ایک زمانے میں مجھے بہت شعر یاد ہوتے تھے. ایسے حضرات کے بارے میں کہا جاتا ہے, ایک شعر تھا کسی کا بھی پورا, مجھے اگر کہیں وہ وزن سے دائیں بائیں ہو جائے تو معافی. ہر دور کے یزید کے ساتھی بھی ہو لیے اور نام بھی ادب سے لیا ہے حسین کا. صحیح, اوکے ٹھیک ہے. دس از دی کیٹیگری. ٹھیک ہے, تو یہ اگر اس طرح بول دینا تو کچھ نہیں ہوتا. اوکے فیئر انف. ریاض قریشی صاحب کا اوریجنل تعلق پیپلز پارٹی سے, ہاں وہ تو وہاں سے ملت پارٹی میں گئے, وہاں سے کاف میں آئے, اس کے بعد کاف سے آزاد ہوئے, اور آزاد کے بعد الیکٹ ہوئے. تو چلے اب اگر آئندہ الیکشن ہوا
تو ان کو پی ٹی آئی بہت ہنس کے ٹکٹ دے گی 2 وجوہات کی بنا پر. ایک تو احمد پور شرقیہ سے کوئی اسٹرانگ الیکٹیبل پی ٹی آئی میں نہیں, ٹھیک تو مل جائے گا انہیں پی ٹی آئی. دوسرا یہ ہے کہ یہ پرویز خٹک صاحب کے بڑے بھائی کے کلاس فیلو رہے ہیں اور جب تک پرویز خٹک صاحب کے والد زندہ رہے یہ جب بھی یہاں آتے تھے تو وہ ان کو اجازت نہیں تھی کہ کہیں اور ٹھہرے. ان کے گھر انہیں رہنا پڑتا تھا. ٹھیک. کن کے؟ پرویز خٹک صاحب کے والد. تو وہ آسانی سے وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کا, تو ہی کین افورڈ ٹو سے واٹ ایور. جی السلام علیکم. جی ہلو, کال ہے بھیا, کال لے لیں, بات کر لیں بھیا, تاکہ آگے بات ہو سکے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی نصرت صاحب, آپ سے ریکویسٹ کرنا ہے جی کہ جو یہ کالز آ جاتی ہیں نا کہ بڑے ڈسٹرب آپ بھی ہو جاتے ہیں, ہم بھی ہو جاتے ہیں, تو کائنڈلی ون ڈے فار کال تھا. جی ون کال پر. اچھا نہیں وہ دیکھیے میں آپ کی نہیں آپ ایک سر کال نہ ہوتی تو آپ یہ بات کیسے کرتے. میری ایک التجا سنیے. مجھے بعض اوقات خود ذاتی طور پر بہت کوفت ہوتی ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں بہت دفعہ فون آیا اور مجھے گلی کے لونڈوں نے باقاعدہ لفافہ بھی کہا, بہت تانے بھی دیے, وہ برداشت کیے. نعمان ابھی چند دن پہلے لاہور سے کو بچہ تھا, کافی اس نے میری کلاس لی. ہوتا یہ ہے جی, نہیں جی ہوتا یہ ہے کہ ہم عقل کل نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں 70 سے 80% سر جو ٹیلی فون کالز ہمیشہ آئی ہیں انہوں نے ہمیشہ 70 to 80% which is huge number, میں کہتا ہوں کم از کم 70% وہ ہمیشہ فوکس تھی. مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں, حال ہی میں مجھے ایک واقعہ یاد ہے, وہ جب میچ جو فائنل ہو رہا تھا تو ہم نام نہاد صحافیوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے عام غریب جو ہے وہ بیچارہ جو ٹی وی لگا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو وہ میچ نہیں دیکھ پا رہا. پی ٹی وی اسپورٹس جبکہ 35 روپے اس کے بل سے کٹتے ہیں. خدا کی قسم سے مجھے پسینہ آ گیا تھا اور میں 2 دن تک ہم کالز لیتے رہے, ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں تھی سر. اسی طرح جب یہ ابھی ہوا تو ہمیں کرم ایجنسی سے فون آ کے حقائق, بس چمن, بارڈر, بندش, خیبر پختونخوا, بہت سارے. یہ رسک لینا ضروری ہے, اس میں بعض اوقات خود نشانہ بھی بنتے ہیں ہمارا. چلیں بریک بھی لینی ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اور ساتھ ہی بس کالر بھی ہمارے ساتھ سعودی عربیہ. اچھا 1 منٹ کالر کو صرف میں ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں, چونکہ میں تو وہ ابھی تک وہ پیپر ورک نہیں کرتا, موسٹلی میموری پہ, اور بڑھاپا آ رہا ہے. میں نے وہ کہا یہ پیرزادہ صاحب کا احمد پور شرقیہ, تو ایک صاحب نے کہا نہیں جی وہاں کے نہیں, تو پھر مجھے ڈبل چیک, مجھے ایک دم سے خیال آیا کیونکہ جگہ خالی تھی. خیرپور ٹامے والی. اوکے خیرپور ٹامے والی, that's where he's from. وہاں پہ لیکن کیا وہاں بھی الیکٹیبل نہیں ہے پی ٹی آئی؟ ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں. اچھا اچھا. اور آخری مرتبہ ضیاء الحق صاحب بھی گئے تھے, وہ جو ایکسرسائز ابرام ٹینکس کی. سعودی عرب. السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی وعلیکم السلام سر. حکم سر. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے. جی سر میں تو کسی ٹاپک کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں تو بس آپ کے پروگرام کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بڑی مہربانی, بس دعا کیجیے گا. اور بس یہ سعودی عرب میں جب بھی موقع ملے آپ کو مقامات مقدسہ پر تو حرمین جائیں تو ہماری بہتری کے لیے بڑی مہربانی. جی بہت بہت شکریہ. اچھا اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ تم جس بات پہ آ رہی ہو, میں نے کل یار لاہور سے کال, وہ میرا انالیسس چاہ رہی ہے اور ابھی وہ انہوں نے ڈانٹا بھی ہے کالر نے. بہرحال جی لاہور سے کال. السلام علیکم. ہلو لاہور. السلام علیکم. وعلیکم. بڑا چیر لایا جی گل کرتے ہیں, ٹی وی تے ویکھدے پیسو اپنے آپ بھلوان جی. نصرت جوید صاحب. ہاں جی بھائی جان, تے تسی اپنا ٹی وی تے ویکھدے پے ہو نا, اینا کرو نا یار, میرے شہر دی ایڈی بستی پہ قربان دیو. بر رہن دیو, چھوٹے پر اچھا جان دیو میری جان, تسی اپنے آپ تکن ہی ایڈی دیر لاتی میری جان, بد دل توڑتا جی آئندہ سے کبھی انشاءاللہ. اچھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں تھا کہ وہ ہوتا ہی ہے, پہلے دیکھتے ہیں آواز آ رہی تھی. ہاں we can hear it, please کیا کریں, 2-3 منٹ کال بھی روک دیں. میں صرف یہ تمہیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں اب تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں, تم سے زیادہ کون جانتا ہے
میں اس پورے عرصے میں اتفاقاً ایک اسکول کے فنکشن میں نواز شریف صاحب کو کہا جی کیا حال ہے، اس کو بھی اب کافی وقت گزر گیا، پتہ نہیں کتنی پرانی بات ہے، میں اس کے علاوہ کبھی ان سے ملا ہی نہیں، لیکن میں نے ساری زندگی رپورٹنگ میں گزاری ہے. یہ نواز شریف آج ٹکٹ نہ کٹواتے 22 کے لیے، اچھا کل ہی فیلٹ انسلٹڈ. شہباز شریف نے اپنی لائن جو ہے نا وہ تایا جی ساڑھی واری آن دیو کر کے ہی ہیز گون میڈ. بیکاز ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس فیملی ایک بندے کا ایک پرسنالٹی پروفائل ہوتا ہے. کل نواز شریف ہل گیا ہوگا کہ یار یہ میرے بھتیجے سے بےزتی کروا رہے ہیں میرے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ حوصلہ کرتا ہے. میں 17 سال کی عمر جیل گیا سا، وہ تن کی ہوا 2 دن نہیں آیا ہے، پریشانی یہی تو لگ گئے ہیں، سانی مصیبت ہی پا رہے ہیں. یو نو دس از ڈیٹ، دس از اے رانگ میسج. اور میں نے کہا کہ اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ کل جب مریم بی بی پیش ہوگی پتہ چل جائے گا ہاؤ شی ریسپونڈز. تو پتہ چل گیا نا. اب آپ شی آلسو مینشنڈ کوٹوں کے چکر ٹوڈے ساتھ ہی پہلی دفعہ ساتھ ہی دیکھو ساتھ ہی ہی مسٹ ہیو ریئلائز کہ یار یہ میرے بھائی پہ پریشر کی کیا نوعیت آئی ہے جو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بہت پیٹریارکل فیملی ہے. ٹھیک، اس میں یہ پریشر ہے یا خواہش ہے بھائی کی؟ بس یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھائی اس نے جو انٹرپریٹ کیا ہوگا نواز. میں یہاں بیٹھ کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میری کسی سے خدا کی قسم سے بات نہیں. آپ اس پہ کہہ رہے ہیں بیسڈ آن یور ٹائپ بابا. ٹھیک ہے. نواز شریف از اے ٹپیکل پرفیکٹ ایگزامپل آف لاہوری اسٹریٹ بوائے. اوکے. کہا یار واٹ از دس، ہیز اٹ کم ٹو دس لیول؟ ہاں بٹ آئی تھنک اٹ ہیز. اٹ ہیز نا، تو ایک ویک اپ کال ہو جاتی ہے یار. مثال کے طور پر حمزہ واز ہز فیوریٹ فار دا سیم ریزن کہ یار ہم تو وہاں چلے گئے تھے، یہ بچہ یہاں رہا، جو وہ سب کہہ رہے تھے حمزہ کے میں نے جو اپنی وہ گنوا رہے تھے، مطلب اسی وجہ سے. نہیں ڈیفینیٹلی رائٹ. میں یہ بات کیونکہ مجھے عادت نہیں ہے واہی گاٹ یو نو کہ سے ناراض ہوئے حمزہ سے، میں یہ ذکر نہیں کرنا. چلیں اوکے. لیکن جو لوگ ٹی وی واچ کرتے ہیں انہیں سمجھ آ جائے گی کہ کیا وجہ ہوئی. ٹھیک ہے. یہ کبھی یہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ مریم، ہاں ہی وڈ آلویز سے کہ نہیں جی میں وہ دے، حمزہ وڈ آلویز سے کہ گڑیا باجی. اوکے ٹھیک ہے. نکلتے نہیں ہے یہ لفظ. پوچھیے کہ یار یہ حالت آ گئی ہے، سو آئی مسٹ گو. دوسری ایک بہت بڑی بات جو لوگوں کو سمجھتے ہیں، نواز شریف کا ابھی تک پولیٹیکل لائن کیا رہی ہے کہ جی میں نے مشرف کو پکڑا، دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا. نو ہی لیفٹ. کیا فرق رہ جائے کہ آج فرد جرم عائد ہوئی اور نواز شریف آئندہ 2-3 مہینے تک نہ آئے تو وہ بھی ایکولی بگوڑا. وہ گیا نا تو ہی ہیز ٹو پروو کہ میں بھگوڑا نہیں ہوں، میں نہیں بھاگا ہوں. ٹھیک. سو ڈونٹ سیل می دس مفاہمت. اب یہ ایک ضد کی بات ہے، ایک انا کی بات ہے. نہیں بٹ کیا شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی جماعت کے اتنے لوگ انہیں اس معاملے میں سپورٹ کریں گے؟ شہباز، میں نے پھر وہ کہا نا، یہ مسلم لیگ کے جتنے بھی ووٹر ہیں وہ اندر سے چاہتے ہیں کہ نواز شریف جیل میں بھی چلے جائیں. نہیں، جیل میں بھی چلے جائیں. ٹھیک ہے کہ لڑو میاں صاحب، لیکن ہمیں ٹھیک ہے اوکے ہمدردی کا ووٹ بھی ہم لے لیں، لوٹے بھی نہ بنے. یہ تو بہت اچھی وہ ہے. یہ ٹھیک، have their cake and eat it too. And therefore it's not going to work. چلیں let's see what happens. Then Nawaz Sharif is going to be back on the 22nd apparently. He will face the music. چلیں آپ ہمارے for the time being at least. چلیں جاتے جاتے ہماری پاکستان میں جو ہندو برادری ہے اور دنیا بھر میں جو دیوالی منا رہے ہیں، آپ سب کو a very 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 happy دیوالی and خدا حافظ.